الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ یضل بہ کثیرا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے سبب سے بہتوں کو ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس کے سبب سے بہتوں کو وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا اس کے سبب مگر فاسقوں کو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض وہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد فی الارض کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس طرح کہ کل کے درس میں یہ بات گزری کہ منافقین مکہ ان کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ بھئی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود اس کو کیا کر کے لے کر آتے ہیں، خود بنا کے لے کر آتے ہیں، اور یہ پچھلے لوگوں کی کیا ہے کس سے کہانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات پر ان کو چیلنج کیا اور کہا کہ بھئی اگر تم اپنی بات میں کیا ہو سچے ہو نا تو تم اس قرآن کی ایک سورت اور وہ بھی چھوٹی سی سورت جیسی کوئی ایک سورت لے کر آؤ، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی میرے علاوہ تم جتنے مددگار اپنے بنا سکتے ہو بنا لو، ایک چھوٹی سی سورت جیسی ایک سورت لے کر آؤ، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب دلیل کا جواب ان کے پاس نہ ہونا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں آئیں بائیں چھائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہار نہیں مانتے لیکن کچھ نہ کچھ آگے سے بات کرتے رہتے ہیں تاکہ بات آگے بڑھتی چلی جائے۔ میرے دل میں وہ ایک چھوٹا سا واقعہ آ گیا۔ علامہ مولانا اورنگزیب فروکی صاحب ایک دفعہ بیان میں بتا رہے تھے، کہتے ایک پتہ چلا کہ ایک آدمی کا مناظرہ طے ہو گیا۔ کیا طے ہو گیا؟ مناظرہ طے ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کس بات پر مناظرہ ہے؟ نے کہا اس بات پر مناظرہ ہے کہ کعبے کا رنگ سفید ہے، کعبے کا رنگ سفید ہے، بلیک تالا نہیں ہے۔ حضرت میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے تو ہار جائے گا مناظرہ، کیونکہ کعبے کا رنگ تو کیا ہے کالا ہے، تو سفید کیسے، وہ تو دلیل دے گا تو تجھے ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا حضرت میں ہاروں گا نہیں۔ میں پوچھا کیوں؟ نے کہا جتنی مرضی دلیلیں دیتا رہے میں نہیں ماننے گی، جب تک میں مانوں گا نہیں تب تک میں ہاروں گا، میں مانوں گا تو ہاروں گا۔ تو وہ لوگ بھی ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد آگے اور اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی مسلمانوں تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑے مقام والی ہے، بڑا مرتبہ اس کا، دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کا کیا ہے کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے اور اس میں خنزیر کا ذکر آ رہا ہے،
اس میں مکھی کا ذکر آ رہا ہے، اس میں مکڑی کا ذکر آ رہا ہے، یہ کیسا اللہ کا کلام ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے بیان فرما رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ دم مسفوح کو حرام کیا ہے، اسی طرح مردار کو حرام کیا ہے، اور خنزیر کو بھی تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جن کو میرے علاوہ اپنا حاجت روا مانتے ہو نا، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بنانے کے بھی قابل وہ نہیں ہے، اور تم میرے علاوہ ان کو کیا کرتے ہو؟ اپنا الہ مانتے ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر مثل عنکبوت کہ مکڑی کی طرح ہے، اس طرح بھی مثال بیان فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے لا یستحیی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے مثال کو، ما بعوضۃ، وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑی ہو، چھوٹی مثال ہو یا بڑی مثال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ آمنوا جو کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ان کے رب کی طرف سے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے، سچ پر مبنی ہے، اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ کفروا جو کیا کرتے ہیں؟ کفر اختیار کیا جن لوگوں نے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، اللہ نے ان مثالوں کے ذریعے سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں، اور ویہدی بہ کثیرا، اور انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، فہم والے ہوتے ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے مثال تو ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مثال تو ہوتی ہے بات کو کیا کرنے کے لیے؟ سمجھانے کے لیے، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ بات کو کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے ان مثالوں کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کیا، آگے اس کی وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا يُضِلُّ، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے بھی ان مثالوں کے ذریعے سے الا الفاسقین، مگر کن لوگوں کو؟ فاسقین کو۔ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے، بلکہ کن کو؟ فاسقین کو گمراہ کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، فرمایا کہ اس سے مراد، اس عہد سے مراد ایک تو وہ عہد ہے جو میں نے اور آپ نے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا لیا تھا؟ عہد لیا تھا، الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے کیا ہے؟ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو اس پر جو ہے ایک تو اس سے عہد وہ مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ عہد کیا تھا کہ یا پروردگار ہم دنیا میں جائیں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج ہم اپنے اس عہد کو کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے، ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت علی بن طالب رضی اللہ، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں حضرات نے ایک دفعہ بیان کیا کہ ہمیں اللہ سے وہ کیا ہوا وعدہ یاد ہے۔ حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، اور باقی رہی میری اور آپ کی بات تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا رات کو کیا کھایا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا پہنا تھا، کس نے سوٹ استری کر کے دیا تھا، بیٹی نے کر کے دیا تھا یا گھر والی نے کر کے دیا تھا، ہماری تو بات ہی ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنا وعدہ بھی یاد تھا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ایک تو اس سے عہد وہ مراد ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اس سے عہد وہ مراد ہے کہ جب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک اللہ ہے،
میں اللہ کی ہی بندگی کروں گا، اللہ کی ہی پیروی کروں گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاروں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاروں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہیں بناؤں گا، جو بھی مجھے مصیبت ہوگی میں کس سے حل کرواؤں گا؟ اپنے اللہ سے۔ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے لیے کیا ہے؟ قابل عمل ہے، میں ان پر عمل کروں گا تو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اگر میں ان پر عمل نہیں کروں گا تو میرے لیے دونوں جہانوں کی کیا ہے؟ ناکامی۔ آج ہم مجموعی طور پر ان دونوں چیزوں کو توڑنے والے ہیں، نہ ہم لا الہ الا اللہ کی پاسداری کر رہے ہیں، نہ ہم محمد رسول اللہ کی پاسداری کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے کام ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے۔ آج ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے کام ہیں ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہیں، اور کتنے کام ہیں ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر ہیں۔ تو اس لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا آج ہم اس کو بھی توڑنے والے ہیں، اور جو ہم نے مومن ہونے پر کلمہ پڑھنے پر جو عہد کیا اس کو بھی توڑنے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وَجَمِيعُ وَأَحْكَامِهِ، کہ یا پروردگار تیرے تمام احکامات کو مانیں، تمام، اور آج ہم تمام احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس عہد سے مراد یہ 3 عہدوں میں سے کوئی ایک عہد ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس چیز کو اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے، جس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ ایوصل، جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیا کرو؟ جوڑ لو۔ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبروں کے ساتھ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ اللہ کی نازل شدہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیا کر لو؟ جوڑ لو، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ آج ہم ان تینوں کاموں پیچھے، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہے نہیں، قرآن کے ساتھ تو ویسے نہیں۔ کل میں نے وہ عابد صاحب سے کہا کہ یہ الماریاں جو ہے وہ ان کو پردہ نہیں لگا کبھی، تو عابد صاحب کہنے لگے کہ ہمیشہ ایسے رہی۔ میں نے کہا بڑا ظلم ہے یہ تو، الماریوں کے اوپر تو پردہ ہونا چاہیے، قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹ پڑتا ہے اور قرآن پاک کی بیعت بھی ہے۔ تو عابد صاحب کا ایک وقت تھا کہ جب یہاں پر باری نہیں آیا کرتی تھی قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، تو میں نے کہا آج تو ماشاءاللہ 2 ہی بندے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، ایک تو آپ پڑھتے ہیں، دوسرے حاجی صاحب پڑھتے ہیں، اور تو میں نے کوئی بندہ دیکھا نہیں۔ تو آج وقت ہے ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے والا، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت سے جو ہے وہ دن کا آغاز ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ادھر رحمانی مسجد پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو گھر سے نکلنا تو کئی گھروں سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی۔ آج جو ہے وہ آج تو دکاندار پتہ کیا کرتے ہیں؟ دکاندار کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت لگانی یا سورۃ بقرہ کی تلاوت لگانی۔ جو ہی سورۃ بقرہ ختم ہوئی، سورہ یاسین ختم ہوئی، ڈائریکٹ گانے لگتے ہیں، سارا دن گانے چلتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین لگا لی ہے، برکات آ گئی، بس کافی۔ بھئی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت سے برکات نازل فرما دے، لیکن اللہ نے اس کو اس لیے نازل کیا کہ آپ ریکارڈنگ کروا کے اس کو جو ہے وہ چلاتے رہیں۔ پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ تو اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں کیا مچاتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی پر بہتان لگاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ تمام تر جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے فساد فی الارض کے اندر آتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اجرنا من النار اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا الہ العالمین ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کبھی کوتاہی کو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ معاف فرما اس پر اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو بھی بر وقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور سارا دن اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما اعمال سیئہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین آج جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے بالخصوص مجھے پھر اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کے اس درس کے سلسلے کو استقامت کے ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین حاضرین مجلس میں جو کوئی بیمار ہے اس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں بچے بوڑھے جوان مرد عورت یا الہ العالمین ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا الہ العالمین میرا صاحبزادہ جو ہے وہ 2-3 دن سے بیمار ہے یا الہ العالمین اس کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا الہ العالمین اپنے کرم اور فضل والا معاملہ فرما حاضرین مجلس میں جس کے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع و عریض فرما یا الہ العالمین ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو بھی یقین ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مر کے جانا ہے لیکن مرنے سے پہلے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین